حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار قدرتی وسائل، طاقتیں اور انعامات سے نوازا تھا۔ آپ کو جنات، پرندے ہوا اور تمام مخلوقات پر حکم چلانے کی طاقت دی گئی تھی۔ آپ کا دربار بے مثال تھا، جہاں انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات اور پرندے بھی آپ کے حکم سے کام کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا عدل و انصاف، حکمت اور شجاعت دنیا بھر میں مشہور تھی۔ بیت المقدس کی تعمیر جو حضرت داود علیہ السلام نے شروع کی، شام میں جس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ گاڑا گیا تھا، ٹھیک اسی جگہ حضرت داود علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی، مگر عمارت پوری ہونے سے قبل ہی حضرت داود علیہ السلام کی وفات کا وقت آن پہنچا اور اپنے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس عمارت کی تکمیل کی وصیت فرمائی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی جماعت کو اس کام پر لگایا اور عمارت کی تعمیر ہوتی رہی۔ جنات کی طبیعت میں سرکشی غالب تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے جنات کام کرتے تھے۔ ان کی وفات کا جنات کو علم ہو جائے تو فوراً کام چھوڑ بیٹھیں اور تعمیر رہ جائے، یہاں تک کہ آپ کی وفات کا وقت بھی قریب آ گیا اور عمارت مکمل نہ ہو سکی تو آپ نے یہ دعا مانگی کہ الہی میری موت جنوں کی جماعت پر ظاہر نہ ہونے پائے، تاکہ وہ برابر عمارت کی تکمیل میں مصروف رہیں اور ان سبوں کو علم غیب کا جو دعویٰ ہے وہ بھی باطل ٹھہر جائے۔ یہ دعا مانگ کر آپ محرابے میں داخل ہو گئے اور اپنی عادت کے مطابق اپنی لاٹھی ٹیک کر عبادت میں کھڑے ہو گئے، اور اسی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی، مگر جن مزدور یہ سمجھ کر کے آپ زندہ کھڑے ہوئے ہیں برابر کام میں مصروف رہے، اور عرصہ دراز تک آپ کا اس حالت میں رہنا جنوں کے گروہ کے لیے کچھ باعث حیرت اس لیے نہیں ہوا کہ وہ بارہا دیکھ چکے تھے کہ آپ ایک ماہ بلکہ کبھی دو ماہ برابر عبادت میں کھڑے رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ بحکم الہی دیمک نے آپ کے عصا کو کھا لیا اور عصا گر جانے سے آپ کا جسم مبارک زمین پر آ گیا، اور اس وقت جنوں کی جماعت اور تمام انسانوں کو پتہ چلا کہ آپ کی وفات ہو گئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے کہ پھر جب ہم نے ان حضرت سلیمان پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو ان کی موت دیمک ہی نے بتائی جو ان کے عصا کو کھا رہی تھی۔ پھر جب حضرت سلیمان زمین پر آ گئے تو جنا کی حقیقت کھل گئی، اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو وہ اس ذلت کے عذاب میں اتنی دیر تک نہ پڑے رہتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا واقعہ قرآن میں اس انداز سے بیان کیا گیا ہے کہ یہ ایک نہایت عبرت انگیز اور سبق آموز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ موقع دیا کہ ان کی وفات اس طرح سے ہو کہ جنات کو ان کی موت کا علم نہ ہو، تاکہ وہ اپنی حقیقت اور طاقت کو پہچان سکیں اور اللہ کی مشیت کے سامنے اپنی بے بسی کو سمجھ سکیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم وفات کے بعد کئی دن تک اسی حالت میں کھڑا رہا، اور جنات اس بات سے بے خبر تھے کہ آپ وفات پا چکے ہیں۔ آپ کی لاٹھی، عصا کی مدد سے آپ کا جسم کھڑا تھا، اور جنات اس بات سے بے خبر رہ کر اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ترتیب اس لیے رکھی تھی تاکہ جنات کو یہ سبق ملے کہ وہ اللہ کی تقدیر سے بے خبر ہیں اور ان کی طاقت اللہ کی حکمت کے تحت ہے۔ جنات یہ سمجھتے رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں، کیونکہ ان کا جسم ویسا ہی تھا جیسے پہلے تھا۔ اس وقت جنات کو یہ بھی سمجھ آیا کہ اللہ کی تقدیر کے بارے میں کسی کو کچھ علم نہیں ہوتا، اور وہ اللہ کی مشیت کے سامنے بے بس ہیں۔ یہ واقعہ جنات کے لیے ایک بڑی عبرت تھی۔ جنات کی یہ غلط فہمی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت ان کے جسم میں ہے اور وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، اس واقعے کے ذریعے دور ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے جنات کو یہ سبق دیا کہ وہ اللہ کی مشیت کو نہیں سمجھ سکتے اور اللہ کی تقدیر کے سامنے سب بے بس ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا یہ واقعہ اللہ کی تقدیر، حکمت اور مشیت کی حقیقت کو اجاگر کرتا ہے۔ یہ واقعہ انسانوں اور جنات دونوں کو یہ سبق دیتا ہے کہ ہم جس طاقت اور علم کے حامل ہوں وہ اللہ کی مرضی سے ہے، اور اللہ کی تقدیر کے سامنے سب بے بس ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں اپنی زندگیوں میں اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرنے اور اپنی طاقتوں کو اللہ کی مشیت کے مطابق استعمال کرنے کا درس دیتا ہے۔ اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھنا اور اس کی حکمت پر یقین رکھنا ہر مخلوق کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے۔